مبارک ہے۔ تو اسی حوالے سے بہت ہی اچھی خبر ہے آج اتفاق سے، اور پاکستان پر لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی مہربان ہو رہے ہیں اور ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اعمال ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے ملک کو بالکل ایسی جگہ پہ لے کے جا کے چھوڑتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک بہت ہی اچھی خبر آ رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں یہ میچیور ہو جائے گی، فروری میں، اور یہ ایسا منصوبہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ خبر میچیور ہو جائے، یہ معاہدہ میچیور ہو جائے تو پاکستان نہ صرف اپنے تمام تر قرضے اتار سکے گا، بلکہ پاکستان میں خوشحالی کی اور ترقی کی ایک بہت زبردست لہر آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ انسانوں والی قیادت ہو، ایماندار قیادت ہو، اور اس کا تعلق صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے مفاد سے ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو یہ جو میں خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ ذرا سنیے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ماضی میں کس طریقے سے کھلواڑ ہوتا رہا یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ریکوڈک کیس آپ کو مشہور و معروف ریکوڈک کیس ہے، اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ ریکوڈک کے معاملے میں اب ایک بہت اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے درمیان۔ ریکوڈک بلوچستان کا ایک علاقہ ہے اور یہ چاغی کے قریب ہے، اور بلوچستان میں ان علاقوں میں چاغی اور اس کے ارد گرد سینڈک ہے ایک علاقہ، ان میں زیر زمین سونے کے، چاندی کے، تانبے کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، بہت بڑے ذخائر، دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ۔ آپ تصور کیجئے، پوری دنیا کو ذرا تصور میں لائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ 5واں بڑا خزانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کے نیچے چھپایا ہوا ہے، اور ہم ایسے بدنصیب قوم ہیں، بدنصیب لوگ ہیں کہ اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم آپس میں لڑ کے مر چکے ہیں۔ کبھی ایک ادارے کی دوسرے کے ساتھ لڑائی، کبھی دوسرے کے ادارے کی تیسرے کے ساتھ لڑائی، ایک دوسرے کا ہم گریبان پکڑ رہے ہیں، پچھلے 75 سال سے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ کبھی ادارے سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی شخصیات سے ٹکرا جاتی ہیں، یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور پس کون رہا ہے؟ پاکستان کا عوام، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں نعمتوں سے نوازنے کی۔ اب ذرا سنیے، ریکوڈک منصوبہ یہ ہوا 28 سال پہلے اس پہ کام شروع ہوا جی، ریکوڈک پہ، اور بجائے اس کے کہ یہ آگے بڑھتا ہوا یہ کہ ایک کمپنی کو دیا گیا۔ میں ان شارٹ بتا رہا ہوں سادہ زبان میں، ایک کمپنی نے ٹھیکہ لیا، ایک کمپنی نے آگے دوسرے کو سبلیٹ کر دیا، دوسری کمپنی نے آگے تیسری اور چوتھی کو، کنسورشیم بنتا گیا۔ اسی دوران پاکستان میں یہ معاہدہ جو ہے، یہ جو غیر ملکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو فارغ کر دیا، یعنی اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ اس معاہدے کو منسوخ کیا تو غیر ملکی کمپنی ٹیتھیان جو ہے وہ چلی گئی عالمی ٹریبیونل میں، عالمی عدالت میں۔ وہاں پہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور پاکستان کے خلاف ایسا فیصلہ آیا کہ پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ $10 ارب پاکستان پہ ہرجانے کا دعویٰ کر دیا گیا، ہرجانہ ڈگری ہو گیا کیس، یوں سمجھیں کہ $10 ارب پاکستان اس کمپنی کو ہرجانے کے طور پہ دے گا۔ اس کمپنی نے آگے یہ ایک اور کام کیا، عالمی ٹریبیونل سے جیسی فیصلہ آیا اس نے ہمارے غیر ملکی جو اثاثے تھے ان کو ہتھیا لیا، ان پہ اپنا قبضہ ظاہر کر دیا۔ ایک ہمارا امریکہ میں ہوٹل ہے، روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں ہے، PIA کی ملکیت ہے، اور وہ ہے $1 ارب اس کی مالیت ہے، $1 ارب کی، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ہوٹل تھا فرانس میں، وہ بھی PIA کا تھا، وہ ہتھیا لیا گیا، وہ ہاف پرائس۔ تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ چلی گئی، اور مزید 3 پراپرٹیز اور تھیں، 3 کمپنیوں میں شیئرز تھے، وہ اس کو ہتھیانا شروع کر دیا گیا۔ ظاہر عالمی ٹریبیونل کا فیصلہ تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا، ذہن میں رکھیے گا، کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، اور اس کے بعد جب $10 ارب کا کیس ہو گیا تو یعنی کہ جرمانہ ہو گیا پاکستان کو ہرجانے کے طور پہ، اس کے بعد پھر ظاہر ہے $10 ارب ہمارے پاس کہاں، ہم تو
50 کروڑ ڈالر کے لیے اور 20 کروڑ ڈالر کے لیے اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہم اپنا آئین ہی تبدیل کر دیتے ہیں. اتنے مجبور ہو چکے ہیں. آئین تبدیل کر دیا, قوانین تبدیل کر دیے تو عالمی مالیاتی اداروں کے. تو یہ ہے 1 ارب ڈالر کی کہانی, 10 ارب ڈالر کی کہانی سوری. اب اس کیس میں ذرا سوچئے کہ خرچہ کتنا آ چکا ہے. پہلے میں ذرا وہ آپ کو بتا دوں. یہ اس میں اب تک جی جو 2013 سے یہ لیٹیگیشن شروع ہوئی ہے, 2013 سے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ کی مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی 2013 میں, اس وقت سے یہ لیٹیگیشن شروع ہوئی. اور 2013 میں سے لے کر 2018 5 سالوں میں ہم نے اس قانونی چارہ جوئی پہ 3.5 ارب روپیہ خرچ کیا. 3.5 ارب روپیہ. 48 کروڑ 11 لاکھ 2013-14 میں, 14-15 میں 1 ارب 7 کروڑ, 2016 میں 23 کروڑ 84 لاکھ, 2017-18 میں 61 کروڑ اور 82 کروڑ. اس طریقے سے یہ 3.5 ارب روپے کے قریب ہم نے خرچ کیا. اور پھر آ گئی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت. اس حکومت میں 2018 52 کروڑ روپیہ, 1 ارب 6 کروڑ روپیہ اور 52 کروڑ روپیہ 2020 میں. 21 میں کتنا خرچہ ہوا وہ ابھی تک اس میں نہیں آیا, لیکن یہ کوئی 2 ارب روپیہ بنتا ہے. 2 ارب اور 2 ارب سے کچھ تقریباً 2 ارب ہے, 2 ارب سے کچھ زیادہ ہے. تو یہ سارے کا سارا اب تک ہم 5.5 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں لیٹیگیشن پہ. اور خدا کر کے یہ ہوا کہ ایک اچھی خبر یہ آئی کہ 5 ارب 33 کروڑ ٹوٹل رقم بنتی ہے جی. میں نے 5 ارب بتایا تو 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,200 روپے کے اخراجات ہو چکے ہیں اب تک. یہ ٹوٹل رقم ہے. اور اب ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ خدا کر کے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ اب اس پہ معاہدہ ہو گیا ہے اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. ریکوڈک کے معاملے میں حکومت اور ٹیتھیان کمپنی کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے. اور اس میں 50% شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کے ہوں گے, 25% بلوچستان, 25% وفاق پاکستان. تو 50% پاکستان کے اور 50% کمپنی کے شیئرز ہوں گے. اور 10 ارب ڈالر سے بھی نجات حاصل ہو گئی. 10 ارب ڈالر کا یہ ایک یوں سمجھیں کہ جو ٹیکہ لگا تھا. ہمارے جو ہوٹل تھے وہ بھی محفوظ ہو گئے, نیو یارک والا ہوٹل بھی واپس, فرانس والا ہوٹل بھی واپس, باقی جو شیئرز تھے وہ بھی واپس. تو یہ لگ بھگ ہمیں یہ تقریباً 5.5 ارب روپیہ تو خرچ ہو گیا, لیکن اس 5.5 ارب کے نتیجے میں 10 ارب ڈالر کے جرمانے سے ہم بچے. اور جو پہلے معاہدہ کیا تھا ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ ریکوڈک سے تانبے اور سونے کے ذخائر نکالنے کا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی والیوم کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ تھا صرف 25% پہ کہ 25% اور 75% کمپنی لے کے جائے گی. اور یہ تھا ٹوٹل. اب پاکستان کو مزید 25% اگر 10 ارب ڈالر وہاں سے نکلتا ہے, 10 ارب ڈالر کا میں مثال دے رہا ہوں, تو 5 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے, 25 بلوچستان میں خرچ ہوں گے, 25 وفاق کے پاس آئیں گے اور 5 ارب ڈالر کمپنی لے جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے خام مال کو سونے, تانبے اور سلور میں تبدیل کرنے کی, چاندی میں تبدیل کرنے کی. یہ جو ریکوڈک کا علاقہ ہے یہ بلوچستان کے ضلع چاغی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں. دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ اس میں موجود ہے. یہ ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب نوکنڈی سے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں صحرائی کے علاقے میں واقع ہے. اور یہ علاقہ ٹیتھیان کی پٹی میں واقع ہے جو ترکی اور ایران سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایک اس کی چھوٹی سی مثال. اب یہ جب لیٹیگیشن ہو رہی تھی قانونی چارہ جوئی, اور اس میں اب کی بار یہ ہوا کہ یہ سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور میں زیادہ کریڈٹ دوں گا اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ان کا پس پردہ پس منظر میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اس سارے معاملے میں بہت زیادہ رول ہے. اور انہوں نے بیرون ملک اپنے جہاں استعمال ہونے سے تعلقات وہاں تعلقات استعمال ہوئے, جہاں پہ وہ سادہ جہاں پہ سفارش چلنی تھی سفارش ہوئی جہاں پہ. تو یہ سارے کام انہوں نے اس کو ہینڈل کیا بہت اچھے طریقے سے.
یہ ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تھرو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ لیکن وہ ظاہر ہے وہ فوجی حکمران ہیں, یعنی کہ فوجی لیڈرشپ ہیں, اس لیے وہ بولیں گے کم اور اس پہ توجہ کم ہی ہو جائے گی. تو خیر یہ اب ہو گیا ہے اور فروری میں اس نے اناؤنس ہونا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا اور پاکستان کو کیا ملے گا. صرف ایک چھوٹا سا ایک دے دوں, سینڈک جو ہے, سینڈک کا ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ سینڈک میں اب تک کیا کچھ نکل چکا ہے, اور جو ریکوڈک ہے یہ اس سے کہیں گنا, یہ تو دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے. سینڈک میں بھی, یہ بھی بلوچستان میں ہے, تو یہاں پہ بھی مقامی طور پہ سونے اور تانبے کی مائنز موجود ہیں اور زیر زمین ذخائر ہیں. تو یہ منصوبے کا آغاز 1990 میں ہوا تھا, اور یہ چینی کمپنی کو کھدائی کا اور کان کی کھدائی اور دھات کی صفائی, کارخانے, بجلی, پانی, یہ سب ان کے ذمہ تھا جی. اور 1995 میں سینڈک کا آزمائشی آپریشن شروع کیا گیا 1995 میں, اور 1500 میٹرک ٹن تانبے اور سونے کی پیداوار کی گئی تھی. 1500 میٹرک ٹن, اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ آپ ضرب تقسیم کر لیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ 1995 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اس پہ کام رک گیا, مالی معاملات آ گیا, کچھ آ گیا. پھر 2003 میں اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا, اور یہ سینڈک میں وہ اس وقت جو ہے وہ مغربی کان میں کھدائی کا کام مکمل ہو چکا ہے. مشرقی اور شمالی کانوں سے خام مال حاصل کیا جا رہا ہے. 24 گھنٹے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور ذرا تصور کریں کہ 10 ڈمپر جو ہیں 80 سے 90 ٹن خام مال جو ہے وہ نکلتا ہے اس میں سے, اور اس کو پھر ریت بنایا جاتا ہے, پھر دوسرے سیکشن میں پھر جاتا ہے, پھر اس کو مختلف پروسیس سے ہوتا ہوا یہ بھٹی میں, اور وہاں پہ بلاک بنتے ہیں, سونے کے اور تانبے کے بلاک بنائے جاتے ہیں. اب یہ 44 سے 52 بلاکس بنتے ہیں 24 گھنٹوں میں. 24 گھنٹوں میں 44 سے 44 سے 52 بلاک بنتے ہیں, جن کا وزن 500 کلو گرام سے 700 کلو گرام ہوتا ہے. یعنی 24 گھنٹوں میں 500 سے 700 کلو گرام کے سونے اور تانبے کے بلاکس وہاں سے نکلتے ہیں. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ طور پہ مستند. آگے پھر جو دوسری وجہ ہے کہ کیونکہ اس دفعہ وہاں پہ مقامی طور پہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. اصل ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کی مقامی علاقے کی ترقی, خوشحالی, اس پہ لیے کام نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ بلوچستان کی مقامی آبادی, اس کا پہلا حق ہے کہ ان کی زندگی بدلے, ان کو تعلیم, صحت, روزگار, یہ سب مواقع ملیں, لیکن وہاں پہ معاوضہ بہت کم دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا کہ یہاں پہ ہے کیا. اس کے علاوہ 2016 کی پیداوار جو یہاں پہ آئی ہے جی, 2016 کی پیداوار ہے 14,136 ٹن تانبا نکالا گیا. 14,136 ٹن تانبا, کلو نہیں, من نہیں, ٹن. اور اسی طریقے سے یہاں سے 2016 میں 11,033 کلو گرام سے زیادہ سونا نکالا گیا. 11,033 کلو گرام سے زیادہ سونا, 11,500 کلو گرام سونا نکالا گیا, اور 1,706 کلو گرام چاندی نکلی. اسی طریقے سے 2019 کی رپورٹ ہے. 2019 میں بھی یہی کچھ کم و بیش اتنا ہی نکالا گیا. اور یہاں پہ یہ ہے سینڈک کا. تو ریکوڈک کی بات ہے. ریکوڈک آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5واں بڑا خزانہ ہے پوری دنیا کا, یہاں پہ موجود ہے جی. تو اگر اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک پاکستان کی تقدیر بدلنے والی بات ہے. اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس پہ موجودہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے, اٹارنی جنرل ہیں, وزیر قانون ہیں, اور دیگر آئینی ماہرین ہیں, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بالآخر یہ اس معاہدے پہ پہنچے کہ ہم نہ صرف $10 ارب کے جرمانے سے بچے, 25% ہمارا شیئر زیادہ ہو گیا, اور کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کا وزیر اعظم عمران خان نے بتا چکا ہے کہ یہ تاریخی موقع ہوگا, اور بلوچستان گورنمنٹ کو انہوں نے اعتماد میں لیا,
اور پاکستان جرمانے سے بھی بچے گا، یہ وزیر اعظم عمران خان اس کے بارے میں ابتدائی طور پہ بریکنگ نیوز دے چکے ہیں۔ باقی کام